الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں نے بات کرنی ہے مختصر، اتنی لمبی نہیں کرنی ہے کیونکہ افطاری کا قریب ٹائم ہے، اور باقی یہ ہے کہ اصلاحی پوائنٹ آف ویو سے بات کرنی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے بھائیوں کو، دوستوں کو، میں اللہ کے فضل سے اپنے یوٹیوب چینل عماد الاسلام آفیشل جو ہے میرا، پہلے چینل ختم ہو گیا، ابھی دوسرا شروع کیا تھا، وہ بھی اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے لیے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ میں نے جانا تھا مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس۔ مفتی طارق مسعود صاحب ایک دیوبندی عالم ہیں، مفتی ہیں، اور یہ میرا پلان کیسے بنا، کیونکہ ان کے اپنے ہی بندے کہتے ہیں آپ آ کے مفتی طارق مسعود صاحب سے بات کر لیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، 2 ماہ پہلے مفتی طارق مسعود صاحب جاپان تھے، وہاں بھی میں نے ان سے، ان کے ایڈمن سے رابطہ کیا کہ آپ کے جو عقائد علماء دیوبند کے ہیں المحند علی المفند، اس پر میں نے بات کرنی ہے کہ جو آپ کے عقائد ہیں۔ پھر وہ آسٹریلیا چلے گئے، انہوں نے کہا جی وہ انہوں نے بات نہیں کرنی۔ پھر ہم نے سیلیبریٹ بھی کیا۔ پھر میں نے یعنی کہ کیا کچھ نہیں کیا ان سے بات کرنے کے لیے، مگر یہ موضوع جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ پھر ان کے آگے سے رپلائی آتا ہے جی آپ کی ایج، عمر چھوٹی ہے، آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس وقت کیا تھا آپ کو ہوا کہ جب آپ نے مجھے کراچی بلایا تھا اور آپ کے طارق مسعود صاحب نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی تھی، آپ نے صرف بدلہ لیا تھا انجینئر صاحب سے، ہر بات میں انجینئر مرزا علی، ہر بات میں انجینئر مرزا علی بھائی کا آپ ذکر کرتے ہیں، یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ آپ ہم سے تو بات کریں نا، ہم ان کے نمائندہ بن کے تو نہیں آ رہے نا، نہ ہی انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ جائیں، نہ ہی انہوں نے کبھی کہا آپ فون کریں، نہ ہی انہوں نے کہا کبھی آپ مناظرے کریں ان سے، کسی سے بھی۔ ہم تو اپنے اون پر آ رہے تھے نا یار۔ آپ کے پاس اہل حدیث عالم آ گئے، ہاں جی، عارفی صاحب، اور 1-2 عالم آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی مسجد میں آپ سے مناظرہ، آپ سے جواب ہی نہیں دینے والا، تو وہ کتنے آپ بے عزت ہوئے علمی لحاظ سے، پبلکلی عوام کے سامنے۔ تو یار ہم آپ کے سامنے آپ ڈسکشن کرتے، کوشچنس کرتے، ایلیگیشنز وہ کرتے، تو یہ اتنا آپ نہیں کریں گے تو آپ تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ایسے تو ممبر پر بیٹھ کر تو یار قادیانی بھی تبلیغ کرتے ہیں، پر ہم نہیں مانتے قادیانیوں کو۔ ایسے تو ممبر پہ بیٹھ کر تو جو ہے وہ بھی تقریر کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، جو نعوذ باللہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو نعوذ باللہ سب کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا نا میرے بھائی۔ تو اس لیے جو ہے یہ یعنی کہ غلط بات ہے زمل بھائی، آصر صاحب، کہ یہ ہم آپ سے بات بھی نہ کریں، ہم آپ سے یعنی کہ مباحثہ بھی نہ کریں، مناظرہ بھی نہ کریں، کوشچن بھی نہ کریں، تو پھر کیڑا مفتی ہے تو یار؟ خود کہتے جی ہم سے پوچھیں، دعویٰ کرتے ہیں نا ہم سے پوچھیں، جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے نہیں یہ چھوٹا بندہ ہے، حیثیت کٹ ہے، بندے نہیں جان دے، یہ نہیں ہوندا، وہ نہیں ہوندا۔ یہ کیا بکواس ہے یار، شٹ، ہاں جی، بکواس ہے یہ، بندے نہیں جانتے، واٹ نان سینس۔ ساتھ ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں حضرت، ساتھ کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں طارق مسعود صاحب سے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تو میں نے پھر اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ جی انہوں نے پھر کیا ہم نے کراچی کرنا ہے، ایک بندہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں ادھر پنڈی گیا، مفتی نیب قریشی، کیونکہ پنڈی قریب بھی ہے، لاہور بھی جا چکا ہوں شامل ہے ظہیر صاحب، یہ جواب ہی نہیں دیتے ہیں، وہ جانتا نہیں ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟
مفتی نعیم قریشی کی رات کو میں وہ دیکھ رہا تھا ایک کلپ، جو وہ قاری خلیل الرحمان صاحب ہیں، وہ بھی جی وہ یعنی کہ کبھی کبھی پھینک جاتے ہیں، مگر نعیم قریشی تو بالکل ہی ہے نا، یعنی کہ اس حوالے سے کہ بالکل ہی کہہ لیں کہ آپ فارغ ہوئے ہوئے ہیں۔ تصوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صوفی بنا دیا، نعوذ باللہ۔ او یار تسی خدا دا خوف کرو، اپنے بابے نو بچانے واسطے تسی اللہ دے نبی علیہ السلام پر الزام لاندے پے ہو، اور نال مفتی فضل ہمدرد فضل سبحان بیٹھے ہو بھی نال ہے جی جی وہ تنوں کیا پتا جی کیا ہوتا ہے؟ تو میرے ساتھ اس کو میں نے کال کی تھی مفتی فضل سبحان کو، دیوبندی جو ہے، تو میں نے کہا جی المحنت کی دلی پوچھ لیے، ساتھ ہی فون بند، وہ آج تک ریکارڈنگ میرے پاس ہے۔ وہ تنوں کیا پتا یار، تسی دوئے جڑا بریلوی دیوبندی کوئی وچوں ابا تہاڈا ایک کوئی ہے، یعنی کہ حاجی صاحب کی تو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، حاجی جو صاحب فوت ہو گئے ہیں، مہاجر مکی صاحب، لیکن تہاڈے دوئے جڑے ابا ایک کوئی ہے، ایسا اسی تسی ایک کوئی ہو، تسی دوئے ایک دوسرے پیچھے نماز نہ پڑھتے، الگ گل ہے۔ تو میں جناب والا حیران ہوں کہ حنیف قریشی صاحب رات کو وہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ جب قاری خلیل الرحمان صاحب نے بتایا جی کہ چشتی رسول اللہ والی بات، تو ایک دم وہ ارتھ ہو گیا، وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیوں ہو گیا؟ جی میں یہ مناظرہ کرنے کے، مناظرہ نہیں، جواب دے اللہ دے بندیا۔ چشتی رسول اللہ، اشر رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ، صادق رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب کفر ہے، کیونکہ ختم نبوت کے خلاف ہے یہ باتیں یار، یہ عبارتیں۔ اگر یہ گل میں کہندا نعوذ باللہ یا علی انجینئر صاحب کہندے تو تسی تو مگر پی جانا سی، تسی مگر پی جانا سی کہ گل کر چھڑی یہ کرو وہ کرو، تو ہوں اپنے بابے دی باری ہے تو تسی ہوں۔ اور یہاں تک کہہ دیا حنیف قریشی صاحب نے کہ جی بخاری شریف میں جو ہے نا روایت، وہ جو ہے اس میں گستاخی ہے، نعوذ باللہ۔ کیڑی بخاری شریف کی روایت ہے جدی گستاخی ہے جاہل انسان؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو یہ فرما رہے کہ وہ گرا دیں گے وہ پہاڑ پر، کہ وہ اپنے آپ کو فرماتے میں خودکشی کر جاؤں، یہ گستاخی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل جلالہ عم نوالہ، انبیاء مرسلین کے حوالے سے لحاظ کرتے ہیں کہ گناہ کو ان کے قریب نہیں جانے دیتے، جسے کہتے ہیں عصمت انبیاء علیہم الصلوات تسلیمات۔ عصمت انبیاء ہمارا ایمان ہے، لیکن انبیاء کو بھی اللہ گناہ سے دور رکھتا ہے۔ یہ یہاں سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عقیدہ معصومیت، سر نہ اہل بیت معصوم ہے قرآن و صحیح حدیث کے لحاظ سے، میں یہ بات قرآن و صحیح حدیث کے اندر کر رہا ہوں، نہ صحابہ معصوم ہے، ہاں اہل بیت اور صحابہ محفوظ ہیں، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اور چیز ہے، اس میں ازواج مطہرات بھی ہیں، لیکن امام حسن، امام حسین، مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ایک الگ پروٹوکول ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بچاتا ہے انبیاء کو، یہ بات تو یار فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے جو بخاری شریف کی آپ کہتے ہیں نا منقطع حدیث روایت ہے، وہ اللہ دے بندے ہو وہ کوئی گستاخی ہے ہی نہیں ہے، تسی اپنے بابا جی نے چھپانے واسطے حدیثاں پر الزام لا چھوڑے ہیں، اپنے بابوں کے غلط باتیں چھپانے کے لیے حدیثوں کے اوپر الزام، کتنے دکھ کی بات ہے یار۔ چشتی رسول اللہ چھپانے واسطے وہ قاری خلیل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کہہ رہا ہے، ان کا بزرگ کہہ رہا ہے جی کہ میں ہی ہوں توبہ استغفار، میں عیسیٰ، میں موسیٰ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں واہیات، ان کو ڈر نہیں لگتا؟ حنیف قریشی صاحب کو جواب ہی نہیں دے سکے، اللہ کا قرآن دی آیت پڑھنا تو وڈا بڑے مفتی، سوری ٹو سے میں پھر میرے منہ میں ایسے نکل جاتی ہے بات معذرت کے ساتھ، میں تم کہنا نہیں چاہتا زیادہ وہ، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ٹکر لے گا، اہل بیت کے ساتھ جو ٹکر لے گا، صحابیات یا صحابہ کے ساتھ جو ٹکر لے گا، میں ڈیفینڈ کروں گا، ان کا علمی لحاظ سے رد کروں گا۔ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ،
ٹھیک ہے. اور میں مفتی فضل سبحان دیوبندی صاحب کے اوپر حیران ہوں جی کہ تصوف جو ہے یہ تو شروع سے ہی ہے. کدھر تصوف شروع تو ہے یار, جھوٹ بول دے اسے. تصوف کی ابتدا نبی علیہ السلام سے نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں جی کہ غار ثور میں, ایک اور بتاتے ہیں نا جی, یعنی دلیل دیتے ہیں یہ غار ثور تو تصوف شروع ہے. کیڑا غار ثور تو تصوف شروع ہے؟ غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, 3 دن سٹے کیا تھا غار ثور میں. وہاں سے تو نبی علیہ السلام کی کوئی صحیح حدیث ہمیں تو نہیں ملتی کہ تصوف وہاں سے شروع ہے. جی جو مندہ ٹھیک ہے, جڑا نہیں مندہ نہیں ٹھیک. کیوں بھائی؟ شریعت جو ہے نا, شریعت وہ کسی کی گھر کی لونڈی تو نہیں ہے نا. شریعت کوئی آپ کے ماتحت تو تھوڑی ہے. کل نے تھوڑی ماتم کرنا چاہیے تو کدھر کسی امت نوں لاندے پے یار. تو وہ جی دلیل دی ہے مفتی فضل سبحان دیوبندی صاحب نے جی. یہ بھی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئے تھے صحابہ اور عورتیں آئی تھیں. اس وقت صحابہ تو نہیں ہوئے تھے, یعنی گناہ معاف کرنے کے لیے اور معافی کے لیے. تو نبی علیہ السلام کے پر بیعت, یہاں سے آپ نے تصوف نکال لی ہے یار. وہ اللہ کے نبی تھے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تھے, وہ رسول تھے. آپ کے بزرگ رسول نبی نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ہمارے پیر کامل, وہ کامل کی ذات اللہ کی ہے. جاہلو, مفتی فضل سبحان صاحب ڈرو اللہ سے. اس بات کو ادھر جوڑ دیا آپ نے یار. سوال گندم جواب چنا, یہ کیسی بات ہے؟ وہ معاملہ ہوتا وہ شروع کی بات تھی جنہوں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی. ایسا مطلب عورتیں بھی آیا کریں تھوڑے پیراں کول, ہاں تائی جڑا کام پیندا پھر پسند پیر نو مریدنی پسند آ جاندی ہے. یہ بھی دیکھا آپ نے, دیکھا ہی ہوگا. پیر کو جناب مریدنی پسند آ جاتی ہے, اسے شادی کر لیتا ہے. یہ کیا بکواس ہے؟ اسلام سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا محتاط ہے, پردے کے لحاظ سے بڑا محتاط ہے. کسی غیر محرم عورت کو آپ اس نیت سے دیکھیں استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, بری نگاہوں سے, وہ حرام ہے. ویسے بھی نہیں دیکھنے, چلو آپ کسی کو ماں بہن بیٹی آپ سمجھتے ہو, آپ دیکھتے ہو, وہ بھی ویسے جائز رہی ہے کیونکہ اسلام نے سر منع کی ہے. تو یہ کیسے بکواس کر سکتے ہیں یہ مفتی مولوی؟ تو مفتی فضل سبحان صاحب میں تو ویڈیو پہنچا دوں گا, تسی دیکھو گے میری ویڈیو انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. نہ صحیح حدیث کا ریفرنس دیا آپ نے, نہ ہی آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. اپنی طرف بات چھوڑی جاؤ. تصوف کا تصوف ثابت ہوتا ہے یار. ہم تصوف والوں کے خلاف نہیں ہیں. ہم یعنی کہ تصوف والوں کے خلاف مراد یہ نہیں کہ یعنی کہ جنہوں نے یہ شروع کی ہے, یعنی کہ جن کے آپ الزام لگا رہے ہو نعوذ باللہ صحابہ اہل بیت, وہ تصوف والے تھے ہی نہیں سر. نبی علیہ السلام کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتے تو ان کا تزکیہ ہوتا تھا, دیٹس آل. ایک کہانیاں کسی اور سے کراؤ. تو میں جناب مفتی طارق مسعود صاحب, آپ کے شاگردوں نے ہمیں کہا تھا آپ آئیں, آپ نے رپلائی نہیں کیا, تو پھر فائدہ نہیں ہے جانے کا. آپ جو ہے وہ لوزر ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے, علمی لحاظ سے. اور مفتی اگر آپ کو اتنا گمان ہے نا یہ کہ مفتی عبدالواحد قریشی سے بات کر لیں تو آئیں کر لیں بات, میں تو تیار ہوں. عوام کے سامنے جیلوں میں نا, جیلوں شہر ادھر آ جائیں, اسٹیڈیم میں. ایک مولوی صاحب سر مینوں کہنا سر اکثر کہ اسٹیڈیم تے نہ مناظرہ کرنا ہے. سر تسی تہاڈی اتنی پبلک ہے ہی نہیں ہے, ایک مسجد میں رکھ لیں, ایک مدرسے میں مناظرہ رکھ لیں میرے ساتھ عبدالواحد قریشی صاحب, میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے. اور یہ لکھوانا پڑے گا کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے ہیں, علماء دیوبند کی نمائندگی کر رہے ہیں. میں مناظرہ کروں گا. المحند علی المفند, المحند علی المفند, عقائد علماء دیوبند پر انشاءاللہ تعالی. میری ریکارڈنگ کر کے
مولوی چاڑ دے آڈیو اس لیے میں ٹھیک ساتھ ہے ہوں ایجے انہوں کو جاندا نہیں ہے، بکواس ہے یہ چھپنے کے ایک بہانے ہیں۔ تو خیر میں بات تو ختم کرتا ہوں۔ طارق مسعود صاحب نے انکاری کی ان کے بندوں نے، تو ڈیمیج ہیز بین ڈن، فرقوں کی دکانیں بند، دیوبند کی دکانیں بند، اور مجھے اب پھر فون نہیں کرنا آپ لوگوں نے، کیونکہ ہم جو ہیں عوام کی عدالت میں انشاءاللہ تعالی مقدمہ اپنا پیش کرتے رہیں گے قرآن و صحیح حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بار بار کہنا جی یہ پھر دیوبندی ہوئی سی یہ ہوتا ہے، بکواس نہ کریں۔ کیوں دیوبندی ہو جاؤں گا میں؟ جی انجینئر مرزا علی صاحب کے نام رہے ہیں، نہیں، میں تو ان کے ساتھ نہیں ملا ہوا، میں قرآن کے ساتھ ملا ہوا ہوں، صحیح حدیث کے ساتھ ملا ہوں، میں نہ کسی شخصیت کے ساتھ ملا ہوں نہ کسی فرقے کے ساتھ ملا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جناب، وہ اللہ پاک سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے۔